اپنے لبوں کو بے دردی سے کچلتی، گھبرائی شرمائی اس وقت اسے وہ سب سے حسین لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر تمام فاصلے سمیٹ دینا چاہتا تھا۔ زوفی کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے عذام کی آنکھوں میں کچھ انوکھا دیکھا تھا، اور ویسے بھی اس کا دل عذام کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی۔ شاید نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت جو ہوتی ہے۔ زوفی کی آنکھوں سے بہتا آبشار اسے حال میں لایا تھا۔ اس کی گرفت کمزور پڑی تو زوفی اس کی باہوں کے گھیرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں کراچی جانا چاہتی ہوں، اپنے گھر۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ بدلنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈی۔ تو کیا یہ آپ کا گھر نہیں؟ یہ اپنا نہیں؟ اپنے گھر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یوں راہ فرار ہی چاہیے تھی تو پھر نکاح نامے پر سائن کیوں کیے؟ نکاح جلدی میں ہوا تھا، پر کسی نے آپ کے سر پر بندوق رکھ کر تو قبول ہے نہیں کہلوایا تھا نا؟ اچھا، یہاں نا سیکوینس تو سیم ہے، لائک پیج نمبر 48 کے بعد 49 ہی آ رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ سین بیچ میں سے کٹ گیا۔ آگے جہاں سے لکھا ہے ویسے ہی پڑھ رہی ہوں، سیکوینس وائز میں تو پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے اس ناول کے اندر ہی تھوڑے تھوڑے سین نا مسنگ ہے۔ اب جو آگے لکھا ہے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسا بنا دیا ہے، پر میرا پتر دل کا بہت سونا ہے۔ زوفی چپ چاپ سر جھکائے سنی جا رہی تھی۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنا سر اٹھایا تو اداسی اور دکھ کی پرچھائی اماں جیجل کے چہرے پر واضح تھی۔ کمار، شادی شدہ زندگی میں مرس اور زال بریکٹ میاں اور بیوی کے بیچ بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، پر ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھنے سے اچھا اسے پیار محبت سے سنبھالا اور سمجھایا جائے۔ مرس بریکٹ شوہر اگر کسی بات پر غصے میں ہو یا کوئی ناراضی ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ زال کا ہی کام ہے کہ اپنے مرس کو اپنے پیار اور بھروسے کی چادر میں چھپائے رکھے۔ دیکھ کمار پتر، گھر کو گھر تو ایک زال ہی بناتی ہے، مرس تو صرف اینٹ گارے کی مدد سے مکان بناتا ہے، اس مکان کو اپنی محبت سے گھر صرف ایک زال ہی بناتی ہے۔ اس حویلی میں 2 شادیاں ہوئیں اور دونوں ہی برباد، اور اس کی ذمہ دار عورت ہی تھی۔ تبھی شاہ بھی اپنی اس شادی شدہ زندگی سے غصے میں ہے۔ میری دھیرانی بہت سمجھدار ہے، مجھے پتا ہے تو میرے پتر اور اپنے مرض کو سنبھال لے گی۔ پتر، اسے غلط فہمی ہے اور اس غلط فہمی کو تو دور کرے گی نا؟ اماں جیجل نے اسے گلے لگاتے ہوئے اقرار چاہا۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، اب میں انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بے اختیار ہی اس کے منہ سے نکلا، جس پر اماں جیجل نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ رب سونا کرے تو سدا شال رہے اور اس حویلی کی شان بنائے رکھے، رب سونا ہمیشہ تجھے آباد رکھے۔ ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے اماں جیجل نے اس کی بلائیں لے ڈالی۔ دوپہر تک دانیہ کی شاہ کے ساتھ واپسی ہو چکی تھی۔ ارے واہ، آج تو بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ دانیہ کی بات پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود زوفی اور اماں جیجل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کمار، تیرے تایا کو بھیج دیا کھانا؟ اماں جیجل نے پوچھا، کیونکہ تایا کا کھانا ان کے کمرے میں ہی جاتا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں پین کی وجہ سے وہ زیادہ چلنا پھرنا نہیں کرتے تھے۔ جی اماں، مختصر جواب دے کر وہ بھی اماں جیجل کے برابر میں رکھی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ چائنیز چاول، چکن ٹکا، شامی کباب، اچار گوشت، رشین سلاد اور چپاتی سے سجا ٹیبل دیکھ کر عذام شاہ کے منہ میں بھی پانی بھر آیا تھا۔ ارے واہ، شبوں نے یہ کھانے بھی بنانے سیکھ لیے؟ اچھا ہے، چلو اب تو روز دعوتیں ہوں گی۔ کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے عذام نے کہا۔ مدت بعد وہ یہ سب کھا رہا تھا۔ ہاسٹل میں اس نے خوب عیش کیے تھے اور ڈٹ کے کھایا تھا، ایسے پکوان پر یہاں صرف دیسی کھانے ہی بنتے تھے۔ یہ سب شبوں نے نہیں، میری کمار نے بنایا ہے۔ اماں جیجل کے لہجے میں مان تھا۔ ارے واہ بھرجائی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ سچ، آپ کے آنے سے بہت رونق ہو گئی ہے۔ اب تک حویلی میں رونق آئی تھی، اب تو کچن میں بھی آ گئی۔ دانیہ نے ہنستے ہوئے شامی کباب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عذام شاہ نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ عذام نے فوراً اپنی نگاہیں بدل لیں۔ دل میں وہ بھی دانیہ کی بات سے متفق تھا۔ تبھی اسے بھی محسوس ہوئی تھی، نہ صرف حویلی میں رونق در آئی تھی بلکہ اب حویلی کا ہر کونا، ہر گوشہ، چاہے اس کا روم ہو یا کچن، ہر جگہ کی ترتیب بدل چکی تھی۔ ہر چیز لشکاریں مارنے لگی تھی۔ یوں تو بہت نوکر چاکر تھے، صفائی ستھرائی بھی روزانہ ہوتی تھی، مگر اب تو ہر انداز ہی نیا تھا۔ ہر پرانی چیز پر بھی نئے ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ رات جب وہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر روم میں آئی تو عذام شاہ بیڈ پر نیم دراز سگریٹ کے کش پہ کش لے رہا تھا۔ اسے روم میں داخل ہوتے ہی چھینکوں پہ چھینکوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ تبھی وہ گیلری میں چلی آئی اور کین سے بنی باسکٹ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا
شادی کے شروع کے دنوں میں بھی اسے یوں ہی چھینکوں کا دورہ پڑا تھا۔ وہ بھی سگریٹ ہاتھوں میں دبائے گیلری میں چلا آیا۔ جب سے گیلری کو زوفی نے ایک سرسبز لان کی شکل دی تھی، تب سے عزام کو بھی اپنے روم کا یہ حصہ بہت پسند آیا تھا۔ اس کا بھی زیادہ تر وقت گیلری میں ہی گزرتا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ لگتا ہے سردی لگ گئی ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہونے لگا ہے۔ وہ عزام کے جواب میں کچھ کہتی اس سے پہلے پھر چھینک آ گئی۔ اس کا ستواں ناک لال ہو چکا تھا۔ رکو، میں جو شاندہ بنواتا ہوں۔ وہ روم میں مڑنے لگا۔ نہیں سنیں، آج اس نے جلدی سے عزام کا ہاتھ پکڑا اور اگلے ہی پل اس کی انگلیوں میں دبوچی ہوئی سگریٹ نکال کر گیلری سے باہر پھینک دی۔ آر یو میڈ؟ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے سگریٹ سے الرجی۔ آج وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر لے آیا اور ساتھ ہی پانی کا گلاس اس کی سمت بڑھایا۔ خدا کی بندی، تم مجھے پہلے بتا نہیں سکتی تھی؟ چھینکوں سے دوہری ہوتی زوفی کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ آپ نے کبھی مجھے موقع ہی نہیں دیا کچھ بھی کہنے کا۔ گلاس کو لبوں سے لگاتے معصوم سے انداز میں جواب شکوہ حاضر تھا۔ بے اختیار عزام کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ اس نے اٹھ کر روم فریشنر کا بے دریغ اسپرے کیا تاکہ اسموکنگ کی ناخوشگوار بو زائل ہو جائے۔ میرے لیے اتنا کرنے کے لیے تھینکس۔ اس کی حالت قدرے سنبھلی تو اس نے عزام شاہ کو شکریہ کہا۔ تم میری بیوی ہو، اس لیے نہیں کیا، بلکہ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے فوراً ہی زوفی کی خام خیالی پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ نفرت کے مرہم کے سوا اور کچھ نہیں ان کے پاس۔ زوفی نے دل میں سوچا، آپ کی ذات جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، اس کا کیا؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ زوفی کے سوال پر اس نے ضد چھوتے ہوئے پوچھا۔ میرا مسئلہ آپ ہو۔ سامنے سے جواب حاضر تھا۔ اقرار نہیں کروایا تھا نا؟ پھر؟ دونوں ہاتھوں سے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ اگلے ہی پل اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اپنے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے سہمی ہوئی سی زوفی اس اچانک افتاد پر گمسم سی رہ گئی۔ آنکھیں پانیوں سے جھلملا اٹھی تھیں، حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک سا گیا تھا۔ وہ چاہتی تو بھی کچھ کہنے کے لائق نہ تھی، اور کہتی بھی تو کس سے؟ وہاں سننے کو آخر تھا ہی کون؟ دانیہ کو اپنی کسی سہیلی کے ہاں جانا تھا تو عزام شاہ اپنی زمینوں کی طرف جاتے ہوئے دانیہ کو بھی ساتھ ہی لے گیا کہ واپسی میں دوپہر میں آتے ہوئے وہ دانیہ کو بھی پک کر لے گا۔ اب وہ اکیلی بولائی پھر رہی تھی، کیونکہ دانیہ کی سنگت میں اس کا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ جتنی بڑی حویلی تھی اتنے ہی نوکر تھے، تبھی کرنے کو کچھ کام بھی نہ تھا۔ کچھ دیر یوں ہی لاؤنج میں بیٹھنے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ کچن میں شبو موجود تھی، جس کے ذمے ہی تینوں وقت کا کھانا بنانا تھا، جو کہ زیادہ تر دیسی کھانوں پر ہی مشتمل ہوتا۔ کیوں نہ آج کچھ نیا اور ڈیفرنٹ مینیو بنایا جائے؟ زوفی کے دماغ میں یہ خیال آتے ہی اسے مصروف رہنے کا حل مل گیا۔ اپنے گھر یوں تو وہ کوکنگ کم کرتی تھی، مگر جب بھی کرتی تو فاسٹ فوڈ، اٹالین، رشین، اس ٹائپ کے ہی کھانے بناتی تھی۔ شبو، آج تم رہنے تو میں کھانا بناؤں گی، تم صرف میری مدد کروانا۔ پورے پورشن میں اشتہا انگیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی اماں، جو کہ تائی جی کی طرف گئی ہوئی تھیں، ملازمہ ان کی ویل چیئر گھسیٹتی وہیں لے آئی۔ ارے کمار، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شبو کہاں ہے؟ کوکنگ کرتے دیکھ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ اماں، میں کب سے بور ہو رہی تھی، اسی لیے سوچا کیوں نہ آج میں ہی کھانا بنا لوں۔ بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، پر تمہیں جمعہ 8 دن تو ہوئے ہیں اور تم ہو کہ یوں کاموں میں لگ گئی۔ کہیں تم اس کہاوت پر عمل تو نہیں کر رہی، شوہر کے دل کا راستہ میدے سے ہو کے گزرتا ہے؟ اماں جیجل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا دل ہو تو میں راستہ ڈھونڈوں نا، بے ساختہ ہی زوفی کے منہ سے نکلا۔ اس نے پلٹ کر اماں جیجل کی طرف دیکھا، جہاں کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ کمار، کام ختم کر کے میرے کمرے میں آ جانا، سنجیدگی سے کہتی وہ پلٹ گئی تو اسے اپنے الفاظوں پر ندامت ہونے لگی۔ اف، میں بنا سوچے سمجھے ہی بول دیتی ہوں، لگتا ہے انہیں برا لگ گیا۔ خود سے باتیں کرتے اس نے بقیہ کام نپٹائے، چائنیز چاول کو دم پہ رکھ کر اور باقی تیاری پر نظر دوڑائی۔ شبو کو کچھ ضروری ہدایات دے کر وہ اماں جیجل کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کر کے جب وہ اندر آئی تو وہ بیڈ پہ بیٹھی ریلی بنا رہی تھی۔ اتنے دنوں میں اس نے بھی اماں جیجل کو کبھی فارغ نہیں دیکھا تھا، وہ بھی بیٹھے بیٹھے کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ واہ اماں، یہ تو بہت پیاری ہے۔ ریلی کے ڈیزائن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بیڈ کے قریب رکھی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ کنوار، یہاں آ جاؤ۔
جب بھی میں کنوار بولتی ہوں مجھے لگتا ہے گنوار۔ ریلی کو سمیٹ کر رکھتے ہوئے اماں جیجل نے بیڈ پر بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ اماں، کنوار بریکٹ دلہن جب چھوکری لڑکی پیدا ہوتی ہے نا، تبھی سے اس کے ماں پیو اس کے لیے خواب دیکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ماں پیو کی خواہش ہوتی ہے کہ چھوکری کو ایسا گھرانہ ملے جو ان سے بڑھ کر اسے پیار عزت دے، اس کا خیال رکھے۔ مگر ایک چیز ہوتی ہے قسمت۔ سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی اماں جیجل نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اماں جیجل آج یہ کیسی گھما پھرا کر باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے الجھن زدہ نظروں سے اماں جیجل کی جانب دیکھا، جہاں ہنوز سنجیدگی طاری تھی۔ کنوار، عظام پتر پہلے ایسا نہ تھا جیسا اب ہے۔ حالات اور واقعات نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ میرا بھی خوشحال خاندان تھا۔ حویلی میں خوشی کے سر بجتے تھے۔ میں نے اور شاہ عظام کے دادا نے خادم علی بخش کے لیے گاؤں ہی کی زرینہ کو چنا تھا، مگر شادی کے 2 سالوں تک بھی ان دونوں کی آپس میں نہ بنی، حالانکہ 1 سال کا نیاز شاہ بھی ان کی گود میں آ چکا تھا۔ پر ان کے جھگڑے اتنے بڑھے کے بعد طلاق تک آ پہنچی۔ تب سے نیاز شاہ کو ہم سب نے بہت لاڈ سے پالا۔ حویلی کا بڑا پتر تھا، اسی لیے سب کا لاڈلا بھی تھا۔ ایک بھول کے بعد دوسری بھول کا ہمیں حوصلہ نہیں تھا، اسی لیے حسین علی کی شادی اس کی پسند سے ایک ماسٹرنی سے کرائی۔ شکل و صورت کی بہت اچھی تھی، پر اسے ہم سب سے زیادہ جائیداد میں دلچسپی تھی۔ تبھی ایک رات وہ ہمارے مان، ہماری عزت اور پگڑی کو اچھال کر بہت سی رقم لے کے فرار ہو گئی، یہاں تک کہ اسے اس کے 2 معصوم بچے بھی یاد نہ رہے۔ عظام شاہ تب 10 سال کا تھا اور دانیہ 7 سال کی تھی۔ اس صبح ہماری حویلی میں قیامت اٹھی تھی۔ پورے گاؤں میں ہماری عزت کی نیلامی ہو چکی تھی۔ 10 سالہ عظام اتنا بچہ نہ تھا، اسے سب سمجھتی۔ تب سے وہ عورت کے معاملے میں محتاط ہو گیا۔ پر جو طوفان حویلی میں اٹھا تھا اور حویلی کی عزت پر داغ لگا تھا، اس کا اثر تو ہونا تھا۔ ٹھیک 10 دن بعد میرا پتر مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ عظام اور دانیہ دونوں بچے بن ماں باپ کے ہو گئے۔ میری ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی، پر مجھے اور اس کے دادا کو اپنے بچوں کو سنبھالنا تھا۔ عظام شاہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، تبھی ہم دونوں دادا دادی نے اسے ہاسٹل میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور یوں ہم عظام کو ہاسٹل میں چھوڑ آئے، مگر واپسی میں میری قسمت نے مجھے تنہا کر دیا۔ حادثے میں عظام کے دادا ہمیں چھوڑ گئے اور میرا نچلا دھڑ بیکار ہو گیا۔ زخم بہت کھائے اور یوں ہی وقت بڑھتا رہا۔ خادم بخش نے ہی پھر ہم سب کو سنبھالا۔ نیاز شاہ نے بھی اپنے پیو کے ساتھ بہنوں کو سنبھال لیا۔ نیاز شاہ 25 سال کا جوان جہان مرد بن چکا تھا۔ عظام بھی 20 سال کا ہو گیا تھا اور حیدرآباد کی یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہا تھا۔ ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا تھا، مگر پھر پچھلے سال جب عظام اپنی پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تو ایک بار پھر ہمارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بنی کے جھگڑے میں تمہارے اصفر چاچا کے ہاتھ سے غلطی سے نیاز شاہ کو گھاؤ لگ گیا، جس نے ہم سب سے ہمارا لاڈلا پتر چھین لیا۔ اماں جیجل سانسیں لینے کو رکیں اور ساتھ ہی اپنے دوپٹے کے پلو سے بہنے والے آنسو کو پوچھا۔ گوٹ کے انصاف اور پنچایت کا فیصلہ یہ تھا کہ یا تو تمہارا چاچا اپنی ساری بنی دے یا پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ عظام کو۔ بنی تمہارے چاچا کی کل کمائی تھی، اسی لیے اس نے بیٹی دینے کا فیصلہ کیا، مگر عظام شادی کے لیے راضی نہ تھا۔ پھر میں نے اور اس کے تایا نے اسے سمجھا بجھا کے راضی کیا۔ جوان اور اکلوتے بیٹے کی موت نے خادم کی کمر ہی توڑ دی تھی، تب سے وہ چارپائی پہ پڑا ہے۔ عظام نیل و فرش سے بیاہ رچانے گیا تھا، مگر سوہنے سائیں کو کچھ اور ہی منظور تھا اور یوں تم ہماری حویلی میں آئیں۔ بچپن سے وہ جس طرح کے حالات دیکھتا آ رہا ہے اس پر یہ اثر ہوا ہے۔ اپنی بھولی صورت اور اچھی سیرت کا جادو تم اماں جیجل اور دانیہ پر ہی چلا سکتی ہو، مجھ پر ان کا اثر نہیں ہونا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ جلد یا بدیر تم نے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ عظام نے غصیلے تیور سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، جب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ اس کے پیج ایک آدھ مسنگ ہے، ایسا ہوا جب وہ اس کے اوپر غصہ کرتا ہے نا تو آگے سے یہ سین تھا، اور جب وہ اس کی ماں کہتی ہے نا کہ وہ ایسا نہیں تھا تو وہ آگے سے وہ سین تھا، سمجھ آ گئی؟ اب ایڈجسٹمنٹ آپ نے خود کرنی ہے، کیونکہ میں نے فلو میں پڑھ رہی ہوں، پیجز 2 پیجز تھے جو آگے پیچھے تھے، اب آپ کو سٹوری سمجھ آ جائے گی لیکن کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ عظام نے غصیلے تیور سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بھی مرد عورت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں، نہ اس کی بناوٹ، نہ خصلت،
ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو پھر آپ کیسے ایک کتاب کو پڑھ کر ہر کتاب کا موازنہ اس پڑھی ہوئی کتاب سے کر سکتے ہیں؟ پلیز بس کر دیجیے، میں تنگ آ چکی ہوں آپ کے فضول رویے سے، آپ کے بے وجہ غصے سے، آپ کے جارحانہ تیور سے۔ شادی کر کے مہان بن گئے، اب تماشائی بنے، مجھے پل پل اذیت کیوں دیتے ہیں آپ؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں بنا کسی جرم کے مجھے سزا دیتے ہیں؟ وہ عزام کی شرٹ کا کالر پکڑے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تم تنگ آ چکی ہو نا؟ ڈونٹ وری، میں تمہیں بہت جلد آزاد کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ تم فرار ہو میں خود تمہیں فرار کر دوں گا، بس تھوڑا انتظار اور۔ صفاقی سے کہتا وہ روم سے نکل گیا۔ وقت نہایت سبک رفتاری سے گزر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے کسی نے وقت کی تنابیں کھینچ رکھی ہوں۔ اس کی ازدواجی زندگی کو 2 ماہ کا عرصہ ہونے کو آیا تھا۔ اماں جیجل بہت بار عزام سے زوفی کو کراچی لے جانے اور گھمانے پھرانے کا کہہ کے تھک چکی تھی، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تھی۔ دن تو گھر کے کاموں میں مصروف یا پھر اماں جیجل سے سبق آموز باتیں سیکھنے اور دانیہ کے ساتھ گپ شپ لگانے میں گزر جاتا، مگر رات تو لگتا اس کے کمرے میں آ کے ٹھہر سی گئی ہو۔ اس کے ساتھ زندگی رواں ندی کی مانند گزر رہی تھی۔ اصل میں جہاں توقعات ہی نہ ہوں تو زندگی یوں ہی بے مقصد گزرتی ہے۔ شادی کے ان 2 ماہ بعد بھی ان کے بیچ روایتی میاں بیوی والا رشتہ نہ تھا۔ ہاں البتہ وہ اپنے حق ضرور وصول کرتا تھا۔ ان کے بیچ تکلف کی دیوار ابھی تک نہیں گری تھی۔ تبھی رات اسے پتہ ہی نہ چلا کہ عزام نہ صرف لیٹ آیا تھا بلکہ اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا۔ تبھی صبح ہونے تک اسے اچھا خاصا تیز بخار ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ابھی اسے چیک کر کے اور دوائی دے کے گیا تھا۔ وہ اس کے لیے یخنی بنا رہی تھی، تبھی اماں جیجل کچن کے پاس چلی آئیں۔ ویل چیئر کی وجہ سے وہ اوپر روم میں نہیں جا سکی تھیں، مگر دانیہ صبح سے ہی اوپر اپنے بھائی کے پاس تھی۔ کنوار، یہ سب چھوڑ، یہ شبو دیکھ لے گی، تو میرے پتر کے پاس جا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے پتر کو۔ اماں جیجل کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ شبو، یہ باؤل میں سوپ ڈالو۔ شبو کو ہدایت دے کر وہ پنجوں کے بل اماں جیجل کے پاس بیٹھی۔ اماں آپ پریشان نہ ہوں، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بس دعا کریں، میں جاتی ہوں ان کے پاس۔ زوفی نے انہیں تسلی دی۔ ہاں پتر، تو جا، ذرا دیکھ اسے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کی تو رات سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر تو نے بھی ہمیں نہیں بتایا، بتا دیتی تو رات ہی کوئی دوا دارو کر لیتے۔ اماں جیجل کی بات پر اس کے اوپر گڑھوں پانی پڑ گیا۔ وہ ان کو دلاسا دیتے سوپ لیے اوپر چلی آئی۔ دیکھیں نا بھرجائی، ادا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بات بھی نہیں کر رہے۔ دانیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ تم پریشان مت ہو، ڈاکٹر نے کہا ہے نا شام تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بخار اور دوائی وغیرہ بھی تو دی ہے نا، تم فکر مند نہ ہو، جاؤ تم بھی کچھ کھا لو، میں ہوں نا ان کے پاس۔ دانیہ کو دلاسا دیتے ہوئے اسے ہدایت بھی دی۔ دانیہ کے جانے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی جہاں عزام شاہ پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ سر اور ہاتھوں پر لگی چوٹوں پر ڈاکٹر نے ڈریسنگ کر دی تھی۔ اس کا دل عزام کی صحت یابی کی دعائیں مانگنے لگا۔ سرخ و سفید رنگت، پیشانی پہ بکھرے بال، گہرے ابرو، اوپر کو اٹھی ہوئی پلکیں، گھنی مونچھوں تلے دبے انابی ہونٹ جو اس وقت زرد تھے، وہ منہ بولتا مردانگی کا ثبوت تھا۔ یہ شخص جو اس کا مقدر تھا، نصیب تھا، کاش اسے دل سے اپناتا۔ وہ بے خود سی ہوتی بیڈ پر اس کے بالکل پاس بیٹھ گئی۔ اس بے سود سے لیٹے شخص پر جو کہ اس کا مجازی خدا بھی تھا، ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی فاصلے پہ تھا۔ اس نے اپنے لب اس کی جلتی پیشانی پر رکھ دیے۔ عزام کسی معصوم بچے کی طرح ہلکا سا کسمسایا تو اس نے اپنے لب فوراً ہٹا دیے۔ میں بہت اکیلا ہوں، مجھے مت اکیلا چھوڑو، پلیز میرے پاس رہو، مجھے مت چھوڑو۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، ساتھ ہی اپنا سر دائیں بائیں پٹک رہا تھا۔ زوفی گھبرا سی گئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ میں یہیں ہوں آپ کے پاس، کوئی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا، وہ جھک کر آہستگی سے بولی، اور حیرت انگیز طور پر اب وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے تکتی رہی، پھر اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے سینے سے ہٹایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ واپس لیتی، عزام نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ ایک پل کو زوفی کو لگا وہ جاگ رہا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ اب بھی بے ہوشی میں ہی تھا، اور یہ حرکت بھی شاید غیر ارادی طور پر اس نے کی تھی۔ 2 دن بعد جا کر عزام کی طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ آج دانیہ کے ہونے والے سسرالی اس کی شادی کی تاریخ فکس کرنے آ رہے تھے۔ دانیہ کی نسبت عزام شاہ کے جگری دوست مصطفیٰ سے طے ہوئی تھی، جو کہ حیدرآباد میں رہائش پذیر تھا۔ زوفی صبح سے تیاری میں لگی تھی۔
اعظم بھی آج زمینوں پر نہیں گیا تھا، وہیں اماں جیجل کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا اور ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً اس پر بھی نظریں دوڑا رہا تھا، جو گھن چکر بنی کبھی ملازموں کے سر پر کھڑی ہال کی ڈسٹنگ کروا رہی تھی تو کبھی کچن میں شبوں کو ہدایات دے رہی تھی۔ تبھی ملازم کے امراء تایا جی بھی وہیں آ گئے۔ 2 ملازموں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ تایا جی کو آتا دیکھ کر زوفی نے اعظم سے بھی پہلے بڑی پھرتی سے ملازم سے ایزی چیئر منگوا لی، جبکہ الفاظ اعظم کے منہ میں ہی رہ گئے، جیتی رہو، شاد رہو ہمیشہ۔ تایا جی نے دعائیں دیں۔ ان تینوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر وہ کچن کی طرف چلی آئی۔ بھرجائی، بھرجائی! تبھی تانیہ اسے پکارتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 سوٹ تھے۔ بھرجائی، ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں سوٹ، جن میں سے ایک سی گرین کلر کی فراک تھی جس پر سفید رنگ کے داغوں کا کام ہوا تھا، جبکہ دوسرا میرون رنگ کا سوٹ تھا۔ ارے چندا، کوئی بھی پہن لے تو سونی ہی لگے گی پتر۔ اماں جیجل نے وہیں سے ہانک لگائی۔ نہیں نا اماں، بھرجائی کو زیادہ آئیڈیا ہوگا، میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں۔ پلیز بھرجائی، آپ ہی ہیلپ کریں نا۔ اچھا، تم روم میں چلو، فریش وغیرہ ہو جاؤ، تب تک میں بھی تھوڑا سا کام نپٹا کے آتی ہوں۔ ڈونٹ وری، ڈریس بھی سلیکٹ کروا دوں گی اور اچھے سے تیار بھی کر دوں گی۔ زوفی اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کمار، تمہیں تیار نہیں ہونا؟ تایا جی نے عام سے حلیے میں موجود زوفی سے استفسار کیا۔ کمار پتر، جا اب تو بھی تیار ہو جا، دوپہر ہونے کو آئی ہے، شام تک وہ لوگ بھی آ جائیں گے، گھر کی اکلوتی نونہہ ہے، تجھے بھی تیار ہونا چاہیے، اسی لیے جا پتر، اچھے سے سنگار کرنا۔ اماں جیجل نے بھی اسے ہدایت دی اور اچھے پر زور دیتے ہوئے تیار ہونے کا حکم بھی۔ زوفی نے نظر سامنے دوڑائی، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا، نظروں سے نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ جی اماں، جیسا آپ کا حکم، بس ذرا سا کام باقی ہے، وہ ختم کر لوں، پھر دانی کو تیار کر کے خود بھی تیار ہو جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے سارے کام نپٹا کر دانی کے کمرے میں چلی آئی اور پھر سی گرین فراک اس کے لیے سلیکٹ کرتے ہوئے وہ اسے ہلکا پھلکا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ لو جی، ہو گئی میری اکلوتی نند رانی تیار۔ اچھا، اب تم RC آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنی سج دھج دیکھو۔ تب تک میں منٹوں میں تیار ہو کے آئی۔ 2 گھنٹے لگا کر وہ اب فارغ ہوئی تھی۔ دانی اب مکمل تیار تھی مگر بہت زیادہ نروس تھی۔ اوفو، نروس مت ہو، میں یوں گئی اور یوں آئی، بس ڈریس ہی چینج کرنا ہے، فریش ہو کر ڈریس بدل کر ابھی آئی، وہ کہتی ہوئی جانے کے لیے مڑی۔ تبھی تانیہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بھرجائی، میں نے اب تک آپ کو پوری سج دھج کے ساتھ تیار نہیں دیکھا، آج اتنا خاص دن ہے، پلیز آج پورے دل سے تیار ہو جائیں۔ دانی کی التجا پر وہ مسکرا دی۔ اری لے پگلی، میں تیار ہوتی تو ہوں۔ نہیں بھرجائی، وہ سادگی والی تیاری نہیں، آج اتنا خوشی کا موقع ہے، آج کافی لوگ بھی ہوں گے، پھر اماں نے بھی آپ سے کہا تھا، تو پلیز نا آج میری بات مان لیں بھرجائی۔ دانی نے زوفی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے التجا کی۔ اچھا جناب، مان لیتے ہیں آپ کی بات، ویسے بھی آپ تو مہمان ہیں اب۔ زوفی نے اسے چھیڑا تو وہ شرما گئی، جبکہ زوفی ہنستے ہوئے دانی کے روم سے نکلی، مگر باہر ہی اس کا ٹکراؤ اعظم شاہ سے ہو گیا۔ بہت خوش ہیں آپ، اور اس خوشی میں شاید نظر آنا بھی بند ہو گیا ہے۔ ویسے خوشی کا دن میری بہن اور ہم سب کے لیے ہے، مگر خوش آپ ہیں۔ ہاں، کیونکہ آپ کی بہن میری نند ہے۔ اعظم کے طنز کا جواب دے کر وہ رکے بنا اپنے روم میں آ گئی۔ کچھ دیر میں ہی وہ بھی اس کے پیچھے روم میں چلا آیا۔ اتنا بھی خوش مت ہو، بناوٹی لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے، اور یہ جو تم بناوٹی اور دکھاوے کے رشتے بنا رہی ہو اور نبھا رہی ہو، میں اچھے سے جانتا ہوں، تم نے ان رشتوں اور گھر کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پہ اچھالتے ہوئے اس نے زوفی سے کہا، اتنی نفرت اور بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی، انسان کو اتنا بھی غلط فہمیوں کے انبار تلے دب کر نہیں رہنا چاہیے کہ اس کا وجود ہی غلط فہمی کے ڈھیر میں کہیں گم ہو جائے۔ زوفی اس کے کپڑے اٹھائے اسے جواب دیتے ہوئے استری سٹینڈ پر آ گئی۔ ماننا پڑے گا باتیں اچھی کر لیتی ہو، پر مجھ پہ اثر نہیں ہونا، ویسے اتنے ٹائم میں تم نے اس گھر میں کافی جگہ بنا لی ہے، بس سوائے میرے دل کے۔ وہ کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یہی باتیں زوفی کو رلاتی اور تکلیف دیتی، مگر اب جب کہ وہ جان ہی گئی تھی کہ ان کڑوی کسیلی باتوں کے پیچھے ایک ڈر ہے، شاہ کے دل میں وہ ماضی سے خوف زدہ ہے، تب سے اس نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا، کیونکہ اب سوال صرف ایک بیوی کی وفا کا نہیں بلکہ عورت ذات پر اعتبار کا بھی تھا۔ جب تک وہ نہا کر نکلا
تب تک وہ نہ صرف اس کے کپڑے پریس کر چکی تھی بلکہ اس نے اپنے لیے بھی ڈریس سلیکٹ کر لیا تھا۔ جب تک وہ تیار ہوتا رہا تب تک وہ روم میں ہی ادھر ادھر کاموں میں لگی رہی، کیونکہ وہ اس کے سامنے تیار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مہمان آ چکے تھے مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ دانیہ بھی ہال میں موجود تھی۔ تبھی وہ اماں جیجل کے اشارے پر اسے بلانے کے لیے غصے میں بھرا اوپر چلا آیا، پر دروازے پر ہی وہ مبہوت سا رہ گیا۔ وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا آج لگ رہی تھی؟ لال رنگ کی سلکی ساڑھی جس پر سفید ستاروں کا کام چمک رہا تھا اس کے بدن پر سجی ہوئی تھی، کانوں میں لمبے آویزے، ہاتھوں میں شیشے کی کھنکتی چوڑیاں، بھینی بھینی مہک جو کہ پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی عظام کے حواسوں پہ چھانے لگی۔ پل میں اس کا غصہ اڑنچھو ہو گیا۔ اس کے دروازے کی سمت پشت تھی اور وہ اپنی گردن جھکائے لمبے سیاہ بالوں کی آبشار کو ایک شولڈر پر لیے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کیے پرل کا خوبصورت چمکتا ہوا سیٹ پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے قدم اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور سیٹ کا لاک بند کرنے لگا۔ گھبرا کر زوفی نے پیچھے دیکھا جہاں وہ خاموشی سے اس کا لاک بند کر چکا تھا۔ آئینے میں دونوں کا عکس نمایاں تھا۔ عظام شاہ وائٹ شلوار اور میرون کرتے میں ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زوفی کے آس پاس پوائزن کی خوشبو پھیلنے لگی۔ زوفی تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ وہ آج بلا شبہ کسی حسین مورتی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار زوفی کو سجے سجائے روپ میں غور سے دیکھا تھا، سجا سنورا دلکش سراپا جو پورے زمانے کا حسن اپنے اندر سمیٹے موجود تھا۔ کاجل سے بھری آنکھیں بھی ایسی جن میں حزن و ملال اور افسردگی کا سحر انگیز تاثر بھی تھا، اور مقابل کو چت کر دینے والی معصومیت بھی۔ ایسے بھولے اور ابھرتے ہوئے نقوش جو دیکھنے والے کا دل موہ کر لے جائیں۔ دراز پلکوں کے سرے پر موتی جیسے آنسو ٹنگے تھے جو اس کے حسن پر جچ رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ ہی زوفی کو سادہ اور عام سے حلیے میں دیکھا تھا، اور آج یوں بناؤ سنگار، یہ تیاری، ہلکا پھلکا میک اپ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا گیا۔ کتنے ہی پل ان دونوں کے بیچ خاموشی سے سرک گئے۔ تبھی اماں ہاجرہ کی آمد پر وہ ذرا فاصلے پر ہوا۔ شاہ پتر اور کمار، اماں جیجل تم دونوں کا نیچے انتظار کر رہی ہیں، پیغام دے کر وہ چلی گئیں۔ آج اسے اعتراف کرنا ہی پڑا تھا کہ وہ واقعی سراہنے اور چاہے جانے کے قابل ہے۔ جب ہی وہ بھی جانے کو مڑا، آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے عظام نے سرگوشی کی، مگر جانے سے پہلے وہ پیچھے مڑ کر اس کے چہرے پر بکھرتی سرخی دیکھنا نہ بھولا تھا۔ نیچے سب خوش اسلوبی سے طے پا گیا تھا۔ 3 ماہ بعد کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ آج سب کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش اور تعریف دیکھ کر اسے اپنا آپ کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا، مگر آج وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی طبیعت کچھ بھاری سی اور ڈل سی ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بھی مہمانوں کے سامنے اس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ کیا بات ہے اماں، کوئی خوشخبری تو نہیں کمار کی طرف سے؟ دانی کی ساس نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ شرما سی گئی جبکہ عظام کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی اپنے روم میں جائے کیونکہ آج اسے بہت تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ شبو اور باقی نوکروں کو کچن سمیٹنے اور دیگر ہدایات دے کر اماں جیجل کو ان کی دوائیاں دینے ان کے روم میں چلی آئی۔ کمار پتر، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج ماشاءاللہ سونی بھی اتنی لگ رہی تھی، کہیں نظر ہی نہ لگ گئی ہو۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اماں پتہ نہیں بہت عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، تھکن بھی کافی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پتر، تھکن تو ہونی ہے، صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی، جا پتر تھوڑا آرام کر لے۔ اماں جیجل نے سورت وغیرہ پڑھ کر اس پہ دم کرتے ہوئے اسے آرام کا مشورہ دیا تو وہ بھی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ویسے پتر، نذیرہ نے جو کہا اس پر بھی غور کر لینا۔ عورت کا گھر اور ذات اولاد سے ہی پورا ہوتا ہے، اور اب تو اس سونے گھر میں بار بریکٹ بچے کی کلکاریاں گونجنی چاہیے۔ اور تمہیں پتہ ہے کمار، عظام شاہ کو بچوں سے بہت لگاؤ ہے۔ دانی کو بچپن میں اپنے کندھے پر اٹھائے گھومتا تھا اور کبھی کبھی پاڑی بریکٹ پروس کے کسی بچے کو اٹھا لاتا تھا۔ اپنا بچہ ہوگا تو خوشی سے میرا پتر پاگل نہ ہو جائے۔ اماں جیجل آج کافی خوشگوار موڈ میں تھی، اوپر سے ان کی باتیں۔ اماں ابھی تو آپ سو جائیں، دوائی لی ہے نا تو آرام کریں۔ زوفی نے انہیں لٹا کر وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ اپنے روم کی لائٹ آف دیکھ کر اسے لگا کہ عظام سو چکا ہے۔ تبھی وہ ڈریس چینج کی
کرنے کی غرض سے دبے پاؤں واش روم کی جانب بڑھی، تبھی عزام کی آواز نے اسے روک لیا۔ سنو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا دبا دو۔ ایک ہاتھ کو سر پر رکھے پیشانی کو سہلاتے ہوئے اس نے پکارا۔ اس کے واش روم کی جانب بڑھتے قدم رک گئے، خاموشی سے پلٹی اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا، مگر یک لخت عزام نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے جھٹکا دیا۔ اگلے ہی پل اس کی ساڑی کا پلو ڈھلک سا گیا اور وہ عزام کے سینے پر گر سی گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ زوفی کے لہجے میں خفگی در آئی۔ اور آپ جو سارے ہتھیاروں سے لیس ہمارے صبر کا امتحان لے رہی تھیں، وہ کیا حرکت ہے پھر؟ عزام نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں اس کی تیاری پر چوٹ کی۔ مجھے ڈریس چینج کرنا ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر عزام کی باہوں کا حلقہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا۔ تمہارے اسی حسن نے تو مجھے دیوانہ کیا ہے اور تم ڈریس چینج کرنے کی بات کرتی ہو۔ آج تم اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل چاہ رہا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس، اپنے دل میں، اپنی آنکھوں میں رکھ لوں۔ نہ جانے کیوں آج جذبات مچل رہے ہیں کہ تم ہمیشہ یوں ہی میری باہوں کے گھیرے میں مقید رہو۔ مدہوش سی آواز اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ آج زوفی کو اس کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل عزام کا ہاتھ اس کی زلفوں سے پھسلتا ہوا اس کی گردن پر آ رکا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ اپنی گردن پر اس کا لمس اسے بے قابو سا کر گیا۔ تپتی ہوئی سانسوں کی گرماہٹ اسے پگھلانے لگی تھی۔ آج سب کچھ مختلف تھا۔ فضا میں بھی محبت کا نشہ جھلک رہا تھا، کیونکہ محبت کی مہربان دیوی نے زوفی کو اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ اس کے پاپا کی اچانک طبیعت بگڑی تھی۔ دل تو اس کا بھی بہت اداس تھا۔ وہ ان 2.5 ماہ میں ایک بار بھی کراچی نہیں گئی تھی، تبھی اس نے ضد باندھ لی۔ پاپا میں تو اس کی جان تھی۔ زوفی کی اتری صورت دیکھ کر اماں جیجل نے فوراً سے بیشتر اسے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ عزام شاہ ہی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ پاپا کی طبیعت دوسرے ہی دن کافی بہتر ہو چکی تھی، بس بی پی ہائی ہو گیا تھا، مگر اب کنٹرول میں تھا۔ پاپا کی طبیعت سنبھلتے دیکھ کر وہ پھر اتنے ٹائم بعد اپنے گھر آ کر وہ بہت خوش تھی۔ ممی کے لاکھ پوچھنے پر بھی اپنے اور شاہ کے تعلقات وہ انہیں نہ بتا پائی، کیونکہ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ بہت جلد وہ اپنی محبت سے اس کا دل جیت لے گی۔ گزرے دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر مرد کی طرح 16 سنگار عزام کی کمزوری ہے۔ سو مسٹر عزام شاہ، اب یہی ہتھیار میری طاقت بنے گا اور آپ کی کمزوری، خود سے عہد کرتے ہوئے زوفی نے سوچا، جبکہ دوسری جانب عزام کی بھی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ اس کی بڑھتی بے چینی، بے قراری اماں جیجل اور دانیہ سے چھپی نہیں تھی۔ آتے جاتے دانیہ اسے زوفی کا نام لے کر چھیڑتی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ زوفی کو گئے ابھی صرف 3 دن ہی ہوئے تھے اور اس کے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ زوفی نے واقعی اس مکان کو گھر بنایا تھا۔ گھر آتے ہی اس کے احساسات عجیب سے ہو جاتے۔ بیڈ روم کی تنہائی میں ہلکی ہلکی سی آہٹیں اور سوئنگل کی مدھر سی آواز اسے بے چین کرنے لگتی۔ اس کے قدموں کی چاپ، چوڑیوں کی کھنک، کپڑوں کی سرسراہٹیں، اس کے سامنے خود کو جان بوجھ کر مصروف ظاہر کرنے کی ادا، بہت کچھ اسے یاد آنے لگتا۔ وہ زمینوں سے واپس آیا تو بہت تھکن محسوس کر رہا تھا، اسی لیے اپنے روم میں جانے کی بجائے وہ نیچے ہی اماں جیجل کے کمرے میں چلا آیا، جہاں دانیہ اور اماں جیجل بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ وہ بھی سلام کر کے وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آ گیا پتر، آج کل تو بڑا گمسم رہنے لگا ہے، کیا بات ہے پتر؟ اماں جیجل نے عزام کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اوہو اماں، بھرجائی کے جانے سے ادا یوں گمسم تو ہو ہی جائیں گے نا، دانی نے شرارت سے کہا۔ چھوٹی، عزام نے اس کے سر پہ چپت رسید کی۔ اچھا چل تو جا، اپنے ادا کے لیے چائے اور کچھ کھانے کو بھی لے آ۔ کیا اماں اتنے نوکر ہیں اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اگلے گھر بھی تو جانا ہے، کچھ سیکھ لے، اپنی بھرجائی کو ہی دیکھ، 2.5 مہینے ہوئے ہیں پر ہر ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اماں جیجل کے لہجے میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ادا آپ ہی کچھ بول لیں، مسلسل بولتی اماں کو کنٹرول کرنا بس عزام شاہ کے ہی بس میں تھا۔ تبھی دانی نے عزام کو مدد کے لیے پکارا۔ اب میں کیا کہوں، اماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ ہائے ادا، آپ بھی نا بس اماں ہی کی تو سائیڈ لیں گے، آخر بھرجائی کی تعریفیں جو ہو رہی ہیں۔ اس نے عزام کو چڑھایا۔ اگلے پل اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر چپت لگاتا،
وہ روم سے باہر بھاگ نکلی تھی۔ پتر، ایک گل دس، تو خوش تو ہے نا؟ وہ جو آنکھیں بند کیے ان کی گود میں لیٹا تھا آنکھیں وا کیے انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے پتر، سب کشل منگل ہے نا؟ تم میاں اور بیوی کے بیچ جس طرح تم دونوں کی شادی ہوئی ہے ایسے میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت تو لگتا ہے، مگر میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، کسی ایک پر بھی ہم وزن نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح تم دونوں میں بھی غلطی کسی کی نہیں، بس حالات ہی ایسے ہیں کہ تم لوگ چاہ کر بھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر پا رہے۔ مگر دیکھ پتر، غلط فہمی کی دراڑ جب دل میں پڑنے لگے تو فوراً سے پہلے اپنی آنکھوں پر سے بے وقوفی کا پردہ ہٹا کر عقل مندی کی اینک لگا کر اس دراڑ کو اعتماد و بھروسے سے بھر دینا چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں وہ دراڑ رشتوں کی دیوار توڑنے میں منٹ لگاتی ہے۔ وہ اماں جیجل کی باتیں بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ واقعی آج کل اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ اماں، میں کیا کروں؟ دل چاہ کر بھی یہ اعتراف اور فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ میری وفادار رہے گی، ہماری عزت کی لاج رکھے گی۔ جب ایک عورت خود طلاق مانگ سکتی ہے، جب ایک عورت 12 سال بعد بھی اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے، تو پھر یہ تو آج کل کی لڑکی ہے۔ میں اسے کھونے سے ڈرتا بھی ہوں، مگر روکنے کا پابند بھی نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اماں جیجل کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اپنا حال دل انہیں بیان کیا۔ پتر، میں جانتی ہوں کہ تو اسے چاہنے لگا ہے، چاہے تو اعتراف کر یا نہ کر، پر مجھے خبر ہے، اور وہ بھی تجھے پسند کرتی ہے پتر۔ اس کی آنکھیں، اس کا خاندان، شرم و عزت، سب اس بات کی گواہ ہے کہ وہ چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں۔ دیکھ پتر، بات سن، دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کسی ایک کی غلطی کی سزا ہم دوسرے کو نہیں دے سکتے، کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، اور پھر دل بھلے الٹے ہاتھ پر ہو مگر فیصلے ہمیشہ سیدھے کرتا ہے پتر۔ تو بھی اپنے دل کی ہی سن، آگے جو رب سونے کی مرضی، وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، سب بہتر ہی فیصلہ کرے گا۔ اماں جیجل کی باتوں سے اسے تھوڑی ڈھارس ملی تھی۔ وہ آج کل جن الجھنوں کی ڈور میں الجھ رہا تھا، وہ ڈور سلجھی نہ تھی تو کم از کم اس کا سرا ضرور ہاتھ آ چکا تھا۔ اسے اب امید ہونے لگی تھی کہ بہت جلد وہ اپنی کشمکش کا حل نکال ہی لے گا۔ زوفی کو آئے ابھی ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا تھا مگر اس نے جانے کی تیاری پکڑ لی۔ ممی پاپا بھی تھوڑا حیران تھے تو خوش بھی کہ وہ سسرال میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو گئی ہے، جبکہ دوسری جانب زوفی الجھن کا شکار تھی۔ آج کل ویسے بھی اس پر عجیب سی سستی چڑھی ہوئی تھی۔ وہ جو بہت دنوں کا سوچ کر آئی تھی اب 5 دنوں میں ہی اکتاہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اماں جیجل اور دانی سے باتیں ہوتی تھیں تو اسے پتہ لگ گیا تھا کہ دوسری طرف بھی حال برا ہی ہے۔ ممی پاپا کے روکنے کے باوجود وہ نہ رکی تھی۔ اماں جیجل سے کہہ کر ڈرائیور بلوا لیا تھا کیونکہ حویلی کی عورتوں کو اکیلے سفر کی اجازت نہ تھی۔ ساتھ ہی اس نے اماں جیجل کو منع کیا تھا کہ اس کی واپسی کا گھر میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ یوں اچانک گھر آ کر وہ سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا اماں جیجل ہیں تو پرانے زمانے کی، مگر پھر بھی ہر بات اچھے سے سمجھتی ہیں، وہ یقیناً سب سنبھال لیں گی۔ اور ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ ڈرائیور چونکہ ایک دن پہلے رات ہی میں آ چکا تھا، تبھی وہ لوگ نماز فجر پڑھ کر نکلے تھے۔ چونکہ ڈائریکٹ سفر تھا اسی لیے وہ 11 بجنے تک گھر پہنچ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح عظام شاہ زمینوں کی طرف جا چکا تھا۔ اماں جیجل لان میں ہی اس کی منتظر ملی، جبکہ دانیہ یوں اچانک زوفی کی آمد پر حیران بھی تھی اور بہت خوش بھی۔ واہ برجائی، کیا زبردست سرپرائز دیا ہے، میں ابھی ادا کو فون کرتی ہوں۔ دانیہ اس سے گلے مل کر اندر کی جانب بڑھنے لگی، تبھی اماں جیجل نے اسے روکا۔ نہیں پتر، فون نہ کر، کنوار نے رات ہی تیرے ادا کو بتانے کا منع کر دیا تھا، تبھی ڈرائیور کو بھی میں نے چپکے سے بھیجا تاکہ تیرے ادا کو پتہ نہ لگے۔ ہاں اماں، آپ بھی ملی ہوئی تھی برجائی کے پلان میں، پر مجھے نہیں بتا، دانی نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں بھی پتا ہوتا تو تمہارے چہرے پر یہ خوشی اور حیرانی کے رنگ کیسے دیکھنے کو ملتے۔ زوفی اس کے بھولے ہوئے ناک کو پکڑتے ہوئے بولی۔ تبھی دانیہ کے سیل پر بیپ بجی۔ ہائے ماں، ادا کا فون ہے۔ وہ موبائل پکڑے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھنے لگی۔ لا ادھر دے، میں ہی بات کرتی ہوں۔ اماں جیجل نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ 10 منٹ کی بات کرنے کے بعد
وہ کال کٹ کر کے ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئیں۔ شاہ پتر کو نئی زمین کے سلسلے میں حیدرآباد جانا پڑ رہا ہے، تو شاید کام نپٹا کر وہ کل رات تک واپس آئے گا۔ لو بھرجائی، آپ کا سرپرائز تو سائیڈ میں ہی رہ گیا، الٹا ادھا نہیں سرپرائز دے دیا۔ دانیہ کی بات پر وہ مسکرا دی۔ کمار پتر جا نہا دھو لے، سفر سے آئی ہے، پھر میں شبو سے جب تک کھانا تیار کرواتی ہوں، پھر سب مل کے کھانا کھائیں گے۔ اماں جیجل نے پیار سے کہا۔ نہیں اماں، ابھی بھوک نہیں، شام کو ہی کھا لوں گی، بس تھکن ہو رہی ہے تو میں نہا کر تھوڑا آرام کر لوں گی۔ وہ اندر جانے کے لیے بڑھی، تبھی کچھ یاد آنے پر وہ پلٹی۔ ڈرائیور جو کہ اس کا سامان اندر پہنچا چکا تھا، اس سے کہہ کر براؤن کلر کا ہینڈ بیگ باہر منگوایا۔ اماں، یہ کچھ شاپنگ میں نے کی تھی، اور ساتھ ہی ممی پاپا نے بھی آپ کے لیے کچھ سامان بھجوایا ہے۔ اس نے پہلے اماں جیجل کو ان کے تحفے دیے، جو کہ گرم اونی شال، چکن بریزر کے 2 سوٹ، نرم سی چپل اور چادر پر مشتمل تھے۔ پھر وہ دانیہ کی طرف پلٹی۔ ریڈ فراک، لان کا پرنٹڈ سوٹ، آرٹیفیشل جیولری کے 2 نفیس سے سیٹ، خوبصورت سی چوڑیاں اور نازک سی سینڈل۔ یہ تمہارے لیے، اس نے دانی کی طرف شاپر بڑھایا۔ بھرجائی، تھینکس۔ اس کی آنکھیں محبتوں کے پانی سے بھر آئیں تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی اکلوتی نند کو گلے سے لگا لیا۔ ویسے آپ ادا کے لیے کیا لائی ہیں؟ دانی نے شرارت سے پوچھا۔ ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے، دل ہی دل میں جواب دیتے ہوئے اس کے چہرے پر کوسوں قزح کے رنگ بکھر گئے، جسے اماں جیجل نے بہت غور سے دیکھا۔ ارے پگلی، یہ خود جو آ گئی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اماں جیجل نے زوفی کے دل کی بات کو اپنے الفاظوں میں کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ روم میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر صاف ستھرا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چوڑیاں ترتیب سے باکس میں رکھی گئی تھیں۔ لگتا ہے مجھے مس کرتے ہوئے میری چیزوں سے دل بہلایا ہے، زوفی نے سوچا۔ وہ اپنا سوٹ کیس کھولے، اپنے کپڑے وغیرہ رکھنے لگی، تبھی اس کی نظر سی ڈی پلیئر پہ پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر پلے کا بٹن پش کر دیا۔ آسماں تیرا میرا ہوا، خواب کی طرح دھواں دھواں، آسماں تیرا میرا ہوا، سانس کی طرح رواں رواں، رواں رواں دھوبیو۔ الفاظوں کو سن کر وہ سنسی ہو گئی۔ کتنی پیاری ورڈنگ تھی، نہ جانے کب تک وہ سوتی رہی تھی۔ اٹھ کر اس نے روم کے دبیز پردے سرکائے۔ شام کے سائے اب پھیلنے لگے تھے، دسمبر کے اختتامی ایام تھے۔ ہواؤں میں خنکی پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈی پرلطف اور خنک زدہ ہواؤں کی لہریں اسے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بال سمیٹ کر نیچے چلی آئی۔ اٹھ گئی پتر، نیند ہو گئی پوری؟ جی اماں، ہو گئی پوری۔ اماں جیجل کو سلام کر کے وہ جواب دے کر وہیں ان کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی، جو دانیہ کے دوپٹے میں ستاروں کی بیل ٹانگ رہی تھیں۔ دیکھنا پتر، اتنا کم وقت رہ گیا ہے اور دانی کی اتنی تیاری کرنا باقی ہے، گھر کی بڑی ہو کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اماں کے لہجے میں اداسی تھی۔ اماں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں ہوں نا، اس کی بھرجائی، انشاءاللہ سب کام ہو جائیں گے، وہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ۔ زوفی نے اماں جیجل کو تسلی دی۔ ہاں پتر، تیرے ہی ہونے سے آسرا ہے، سدا جوتی رہ۔ جوتی ہی لکھا ہوا ہے۔ میں شاہ پتر سے کہوں گی تجھے شہر لے جائے ساتھ، تاکہ تم دونوں ہی سب خریداری کر آؤ۔ اماں جیجل کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی، تبھی دانیہ بھاگتی ہوئی چلی آئی۔ ہائے چھوری، آرام سے، خیر تو ہے؟ وہ جو ہانپ رہی تھی، دوپٹہ چھوڑ چھاڑ۔ اماں جیجل نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں، وہ آپ کی چچا زاد بہن ہے نا، اماں سکینہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بھلا چنگا تھا۔ دانی کی بات سن کر ہی اماں نے 2 ہتڑ اپنے سینے پر مارتے ہوئے کہا۔ 2-3 آنسو جھٹ سے بہہ نکلے۔ شاہ پتر تو حیدرآباد گیا ہے، وہ بھی ضروری کام سے۔ اب میں تو جانے سے رہی، تو جائے گا کون؟ اماں نے اپنے سر کو پکڑتے ہوئے پرتشویش انداز میں کہا۔ اماں، کسی نہ کسی کو تو جانا پڑے گا، اب تو شام بھی ہو گئی۔ زوفی نے بھی بات میں حصہ لیا۔ ہاں پتر، شام تو ہو گئی ہے، اگر صبح تک شاہ پتر کی واپسی ہو گئی تو وہی چلا جائے گا۔ چل دانی، تو ذرا اماں سکینہ کے ہاں فون تو لگا دے، میں فون پر تو بات کر لوں۔ ڈنر اور سارے کام وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ بہت دیر تک اماں کی دلجوئی کرتی رہی، اور ساتھ میں دانی سے گپ شپ بھی۔ گلفشاں آپی کی کال آئی تو وہ روم میں چلی آئی۔ وہاں تو آدھی رات ہو چکی تھی۔
کال ڈسکنیکٹ ہونے کے کافی دیر بعد بھی وہ رومیسل کی شرارتوں پر ہنستی رہی۔ کاش اس گھر میں بھی یوں ہی کوئی شرارتی سا بچہ ہوتا۔ یک لخت اس کے دل میں خواہش ابھری۔ قدرت بھی شاید اسی انتظار میں تھی کہ کب اس کے دل میں اس معصوم سی خواہش کا بیج نمو پائے اور وہ اپنے بے قرار خزانے سے وہ انمول موتی اسے بخشے جسے پا کر عورت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ رات اپنے اندر ہزاروں بھید چھپائے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے ابھرنے والی چوکی دار اور ساتھ ہی پہرا دیتے کتوں کی آواز کے علاوہ اندر باہر خاموشی کا راج تھا۔ موسم بدل جانے کے باوجود فضا میں خنکی کا راج تھا۔ شام ہوتے چلنے والی ٹھنڈی ہوا خوشگواری کے احساس کے ساتھ ہی جانے والے دسمبر اور آنے والے جنوری اور سال نو کی پیامبر تھی۔ صبح بڑی اوس بھری تھی۔ ہر شے گیلی گیلی سی تھی۔ نماز پڑھنے اور اماں جیجل کو سلام کر کے وہ باہر لان میں آ گئی۔ ہوا کے جھونکوں میں چھپا بھیگا پن چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ بڑے سارے صحن کے سفید چکنے ماربل کے فرش پر وہ چپل اتار کر چلی آئی۔ ٹھنڈک اس کے قدموں تلے جذب ہونے لگی۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ باغ کی طرف چلی آئی۔ کونے میں لگے موتیے کے جھنڈ کی خوشبو لہلہاتی ہوا یہاں سے وہاں پھیلا رہی تھی۔ یہ راحت بھری ٹھنڈک اسے بے حد سکون اور راحت دینے لگی۔ یکدم اسے چکر آئے تھے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرنے کو تھی جب ہی مالی بابا نے اسے دیکھ لیا۔ دھیرانی اور اسے سہارا دے کر لان میں رکھی چیئر پر بٹھا دیا۔ کچھ ہی پل میں اماں جیجل، دانیہ، اماں ہاجرہ سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ زوفشا نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں تھی۔ اس کا سر بڑی بری طرح چکرا رہا تھا۔ ہر چیز اسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پڑوس میں جو ڈاکٹرنی ہے اسے بلا لاؤ جلدی، اماں جیجل نے ہدایت دی اور ساتھ ہی زوفشا کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر خورشید آ گئی تھی۔ اگلے کچھ منٹوں بعد ہی آنے والی خوشخبری نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حویلی کے مکینوں سے لے کر نوکر تک سب بہت خوش تھے۔ اب وہ مکمل ہوش میں تھی، شرمائی شرمائی سی۔ اماں جیجل تو اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھیں، صدقے بھی دیے جا رہے تھے۔ بھرجائی، آپ نے مجھے بوا بنا دیا۔ اب یہ خبر جلدی سے ادا کو سناتی ہوں۔ دانیہ خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ خوشی سنبھالے نہ سنبھلتی تھی، تبھی وہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دانی، نہیں ابھی نہیں، فون نہ کرو، وہ میں اوہ سمجھ گئی، ادا کو بھی سرپرائز دینا ہے، وہ بھی خود ہی۔ دانیہ زوفی کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر سر اسبات میں ہلا گئی۔ عظام شاہ کی واپسی اب تک نہیں ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں جیجل کو زوفی نے جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ حالانکہ وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی، اتنی بڑی خوشی بھی تو آج ہی کے دن نصیب ہوئی تھی۔ اماں، میں ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھ لوں گی، ایک دن کی تو بات ہے، پھر اماں ہاجرہ بھی ہیں میرے ساتھ، آپ آرام سے چلی جائیں، رات تک عظام بھی آ جائیں گے، پھر میں اکیلی کہاں۔ بلاخر اس نے اماں جیجل کو قائل کر لیا تھا، پر ساتھ ہی ایک بار پھر سے اس نے عظام کو یہ سب بتانے سے روکا تھا۔ آج تم دونوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، تنہائی میں تم دونوں مل بیٹھ کر اپنے سارے گلے شکوے دور کر دینا پتر۔ جانے سے پہلے اماں جیجل نے آہستہ سے کہا تو اس نے اپنا سر ہلا کر تائید کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اماں جیجل دانیہ کے ہمراہ روانہ ہو گئی تھی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ اپنی اجرک اتار کر وہیں لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اف، کتنا سناٹا ہے حویلی میں، اس نے ارد گرد پھیلے سناٹے کو دیکھتے ہوئے سوچا، تبھی اس کا سیل بیپ کرنے لگا۔ جی وکیل صاحب، اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ جلدی سے ساری کارروائی مکمل کر لیں، میرے پاس وقت نہیں، جلد از جلد کاغذات بنوا کر آپ میرے گھر بھجوا دیں۔ مخالف کی بات سن کر اس نے جواب دیا اور کال کٹ کر دی۔ اس بات سے بے خبر کہ اوپر سیڑھیوں پر کھڑے نفوس نے اس کی بات سن لی ہے۔ کاغذات لفظ پر اس کا ذہن سن ہو چکا تھا۔ وہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے روم میں آئی اور کھڑکی کی جانب چلی آئی۔ اپنے آنسوؤں کے گھونٹ پینے اور انہیں بہنے سے روکنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، مگر لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو نہ روک پائی۔ اگلے ہی پل وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ کب سے رکے ہوئے آنسو اب بہنے لگے تھے۔ اماں ہاجرہ کو کھانے سے منع کر کے وہ اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جبھی اسے اپنے روم سے کسی نسوانی سسکیوں کی آواز سنائی دی، وہ چونکا۔ اس کے روم میں کون ہو سکتا ہے؟ زوفی یہاں تھی نہیں، دانیہ بھی اماں جیجل کے ساتھ گئی تھی، کسی نوکر کا بھی اس کے روم میں آنے سے واسطہ نہ تھا، تو پھر
وہ سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے روم کا دروازہ کھولا۔ اگلے ہی پل اسے حیران کن جھٹکا لگا۔ پورا کمرہ روشن تھا، مگر موم بتیوں کی دھیمی دھیمی روشنی سے۔ دروازے سے لے کر بیڈ تک آنے والی روش پر قالین ہٹا کر پھولوں کی سجی ہوئی روش بنائی گئی تھی۔ بیڈ پر نفاست سے بچھی چادر جسے پھولوں کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل، ڈریسنگ ٹیبل پر جگہ جگہ خوبصورت سی خوشبو بکھیرتی کینڈلز روشن تھیں۔ پورا کمرہ مہک رہا تھا اور ایک رومانٹک سا تاثر دے رہا تھا۔ سب کچھ خوبصورت اور پرفیکٹ تھا، سوائے اس ایک کے جس کی رونے کی آواز اس مدہوش ماحول میں مس فٹ تھی۔ فوراً اس کی جانب بڑھا جس کی دروازے کی سمت پشت تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم یوں رو؟ اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب وہ یکدم اس کے گلے سے آ لگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زوفشا نے پہل کی تھی، وہ بھی یوں۔ وہ جب روم میں داخل ہوا تبدیلی تبھی محسوس ہوئی تھی، مگر اس کے گلے لگتے ہی اسے اور بھی بہت کچھ محسوس ہوا تھا۔ عام دنوں سے ہٹ کر اس نے نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا، اس پر اس کا نیا ہیئر سٹائل، اس پر 16 سنگھار، چہرے پر جھولتی کچھ آبارہ لٹیں اور روئی روئی سی صورت آفت ڈھا رہی تھی۔ زوفی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے گلے لگ کر ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ پلیز مجھے مت چھوڑیں، مجھے گھر سے مت نکالیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ آپ جو بھی کہیں گے میں مانوں گی، آپ مجھے وہ کاغذات نہ دیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہچکیوں کے بیچ زوفشا کے بے ربط سے جملے اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ باہوں میں تھامے اسے بیڈ تک لایا اور پانی سے بھرا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ پانی پی کر وہ قدرے سنبھل چکی تھی۔ روئی روئی سی سرخ پڑتی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، الجھن، شکایت، پریشانی، اداسی، ڈر، مایوسی۔ آپ مجھے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے عزام نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو خود بھی تمہارے بغیر رہنا نہیں چاہتا۔ بس اعتراف تھوڑی دیر سے کر رہا ہوں کہ جانا، آئی لو یو۔ دونوں ہاتھوں میں زوفی کا ہاتھ تھامے اس نے جھکے سر سے اعتراف کیا۔ تو پھر وہ کاغذات؟ زوفشا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کاغذات تو میری نئی زمین کے تھے جو حال ہی میں نے خریدی ہے، لیکن مجھے کیا پتا کہ ہماری بیگم یہیں کہیں آس پاس موجود ہو کر سن رہی ہیں اور کوئی اور مطلب اخذ کر لیں گی۔ عزام کے چہرے پر مسکراہٹ رکھنا تھی۔ عام دنوں کی نسبت آج پہلی بار اس نے اتنے فرینڈلی لہجے میں بات کی تھی۔ آج تم نہیں میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ یہ تم بھی جانتی ہو ہماری شادی تقدیر کا انوکھا ملن تھا جس کے لیے ہم دونوں ہی تیار نہ تھے۔ میں نے تو خیر کسی دیہاتی ہی لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ میں چاہتا تو اپنی پسند سے حیدرآباد میں ہی کسی لڑکی سے شادی کر لیتا، مگر میں اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ میں نے یہ ذمہ داری اماں پر ہی چھوڑی تھی اور تقدیر نے نیلوفر کے بہاف پر تم سے ملایا۔ میری لائف میں 2 عورتیں آئیں جو میری ذات سے منسلک تھیں، پہلی میری ماں اور پھر نیلوفر۔ دونوں نے ہی سیم حرکت کر کے میرے اعتماد کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تبھی میں چاہ کر بھی تم پر بھروسہ نہیں کر پایا، حالانکہ تمہاری باتیں، تمہاری تہذیب، تمہارا رکھ رکھاؤ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ کر یہ ظاہر کرتا کہ تم اعتماد کے قابل ہو، مگر بس آنکھوں پر ایک غصے اور بدگمانی کی پٹی سی بن گئی تھی۔ اور اب جب تم سے دور رہ کر یہ بدگمانی کی پٹی محبتوں کے ہاتھوں کھلی ہے تو اب سب منظر صاف ہیں۔ اب تم چاہو بھی تو بھی میں تمہیں خود سے اور اپنی ذات سے الگ نہیں کر سکتا۔ عزام نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اپنے دل کا راز بیان کیا۔ ہاں، اب چاہ کر بھی آپ الگ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ زوفی کہتے کہتے رک گئی۔ یکدم اسے ڈھیروں ڈھیر شرم نے آ گھیرا، جبکہ عزام مبہوت سا اسے تکے گیا جو شرم و حیا کا پیکر بنی گلنار ہو رہی تھی۔ تبھی زوفی نے سائڈ ٹیبل پر پڑا بوکے اس کی جانب بڑھایا جس پر ایک کارڈ بھی چسپاں تھا۔ یہ کیا ہے اور کس لیے؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لیجئے مسٹر عزام شاہ، وہ کہہ کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کارڈ پر کانگریٹس فادر نمایاں تھا۔ پہلے پہل وہ اس عبارت کا مطلب نہیں سمجھ پایا، پھر زوفشا کی جانب دیکھا جو اس کی نظریں اپنی طرف متوجہ پا کر خود بخود شرما گئی۔ رخساروں پر عجب سی سرخی بکھری ہوئی تھی، بلا شبہ آج وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کا شرمیلا انداز اسے کچھ جتا گیا۔ تو کیا میرا مطلب تم مجھے گفٹ
اف ہم ممی پاپا بننے والے ہیں؟ ہماری خوشی کے وہ پاگل سا ہونے لگا تھا اور اس سے پوچھنے لگا۔ زوفی نے ہولے سے اپنا سر ہلایا۔ او مائی گاڈ! اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، پیشانی پر، گالوں پر، آنکھوں پر، ہاتھوں پر۔ عذام کے ہونٹوں کا لمس پھیلنے لگا۔ آج میں بتا نہیں سکتا کتنا خوش ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی خوشی سال 9 کے تحفے کے طور پر تم مجھے دینے جا رہی ہو، اسے خود میں بھینچتے ہوئے کہا۔ زوفی نے اسے آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنی وارفتگی کی امید اسے کہاں تھی؟ اچھا بتائیں، آپ کو بیبی چاہیے یا بابا؟ یکدم ہی زوفی نے پوچھا۔ دونوں ہی، اس نے کھٹاک سے جواب دیا۔ دونوں؟ زوفی نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں دونوں ہی، مطلب ٹوینز۔ اف آپ بھی نا عذام، وہ شرما گئی۔ اچھا سنو، اب تک کوئی شکایت اور ناراضگی نہیں نا؟ زوفی نے اس کے سوال کے جواب میں دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ گڈ، اب ہونی بھی نہیں چاہیے اور نہ میں ہونے دوں گا۔ عذام نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آج سے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اس آنے والے نئے سال کی طرح ہمارا بچہ ہماری محبتوں اور شفقتوں کے سائے تلے اس طرح پروان چڑھے گا کہ اس کا ہر رنگ بہار کے اولین دنوں میں کھلتے پھولوں کی طرح گہرا اور شوق ہوگا۔ بارش کے قطروں کی طرح اس کا من شفاف آئینہ ہوگا جس میں ہمارا عکس نمایاں ہوگا۔ عذام نے اس پر پیار کی بارش برسا دی جس میں اس کا تن من بھیگنے لگا۔ رات کے اس آخری پہر جب نئے سال کا آغاز ہو چکا تھا اور خالق کائنات آسمان سے زمین تک نور کی لکیر کھینچ رہا تھا، کھڑکی کے راستے اوس میں بھیگتی رات اور ٹھنڈی مہکتی ہوائیں ان کے آنگن میں کھلنے والے نئے پھول کی نوید سنا رہی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول آتش عشق۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. 2 چینلز ہیں، سول ٹچنگ اور سیلف بلیف، دونوں کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کیونکہ یہی چیز ہمارے لیے موٹیویشن کا ذریعہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔